أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم اولئک هم المؤمنون حقا. دیکھا ہے، یہ ہیں وہ لوگ سچے مسلمان، حقا پکے مسلمان، پکے ایمان والے. اللہ نے کہا ہے جن میں 5 چیزیں جمع ہو جائیں، صحیح عقیدہ جمع ہو جائے، نماز جمع ہو جائے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جمع ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ باطن میں توکل جمع ہو جائے، اور اللہ کی آیات جب سنیں پڑھیں تو خدا پر ایمان اور بھروسہ جم جائے. یہ 5 چیزیں جب مل گئیں، باطن ٹھیک ہو گیا، ظاہر ٹھیک ہو گیا، باطن میں دونوں چیزیں آ گئیں، توکل بھی آ گیا، حالت اس کی ایسی ہو گئی کہ اللہ کی باتیں سن کے اس پہ اثر ہوتا ہے، عقیدہ اس کا پہلے اچھا تھا، پھر نماز بھی پڑھنے لگا، پھر خدا کی راہ میں خرچ بھی کرنے لگا. اب یہ ہوا کیا آخر؟ ان 5 چیزوں کو ملا کر گلوکند یہ کیا تیار کرنا ہے؟ اولئک هم المؤمنون حقا. فرمایا یہ 5 چیزیں آ گئیں، پکا مومن ہے. یہ ہے اللہ کے یہاں کرائیٹیریا، اور فرمایا یہ پکے مومن ہیں، اور سب سے زیادہ ڈیزرو کرتے تھے اس کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ. لہم درجات عند ربہم، اور ان کے پروردگار کے پاس بڑے درجے ہیں ان کے، ومغفرۃ، اور اللہ کے ہاں معافی ہے ان کے لیے، ورزق کریم، اور بڑی عزت، بڑی آبرو سے ہم انہیں روٹی دیں گے. بڑی عزت کے ساتھ ہم قیامت میں ان کے ساتھ پیش آئیں. کمال ہے یا نہیں؟ جو عزتوں کا مالک ہے وہ کہے کہ قیامت میں ہم اس کی عزت رکھیں گے. کمال فرمایا ہے کہ اللہ نے فرمایا رزق کریم، اور یہ رزق ہے ان کے لیے بڑی عزت کا. بہار کے تھے نا شیخ یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ، بڑے اکابر اولیاء اللہ میں سے تھے، اپنے زمانے کے مشائخ میں سے تھے. تغلق کے زمانے میں ان کی ٹکر کے آدمی کم ہی تھے. ان کی بھی ایک تاریخ ہے، چلو وہ پھر کبھی سے. شیخ یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ کے جب انتقال کا وقت آیا نا تو کسی نے ان سے پوچھا کہ میرا کیا بنے گا. ان کے کوئی مرید تھے چند ایک، ساری زندگی ساتھ رہے. تو انہوں نے کہا اگر قیامت میں اپنی عزت رہ گئی تو تمہاری عزت بھی رکھ لیں گے، کہیں نہیں تم جاتے. بس ایک بات کہتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تو ایسے ہی خیال آیا ان کا کہ اللہ نے کہا ہے ہم بڑی آبرو کی روزی انہیں دیں گے. تو جن کی عزت اور آبرو قیامت میں قائم رہے گی، وہ کسی کے لیے بھی جب شفاعت اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے اگر کریں گے تو وہ آبرو والوں کو دوسروں کی آبرو کیوں نہیں رکھنے دیا جائے گا. 5 چیزوں کو جمع فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ اولئک هم المؤمنون حقا، پکے مومن. ایک تقریر، بڑی اچھی تقریر اس پہ کی ہے، دوسری لکھی ہے اس نے ابو حیان اندلسی رحمت اللہ علیہ نے. یہ بڑا کام کا آدمی تھا ابو حیان اندلسی رحمت اللہ علیہ. یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گئے اور ان کی شان میں قصیدہ پڑھا. شیخ کا مزاج بہت ہی نازک تھا اور غصہ بھی خوب تھا شیخ میں رحمہ اللہ. تو انہوں نے اس کے قصیدے میں کوئی عیب نکالا کہ لو یہ شعر ایسے نہیں ایسے تھا، اور ابو حیان اندلسی رحمت اللہ علیہ نے جس کا بڑا برا منایا. ہیں یہ سارے ہم اثر، لیکن ابو حیان کی تفسیر میں بڑی غالب چیز یہ ہے کہ یہ آدمی لغت پہ بڑی بحث کرتا ہے، صرف اور نحو پہ، قرآن کی آیات، اس کا ترجمہ، اور اتنا علم اس آدمی کے پاس. اللہ اکبر. ایک تفسیر لکھی کوئی 8-10 جلدوں میں، پھر بھی جی نہیں بھرا، پھر دوسری تفسیر لکھی، پھر تو وفات ہو گئی، نہیں تو وہ اور بھی 2-4 لکھ جاتے. اتنا علم اللہ نے اسے دیا تھا، اور قرآن پاک سے ایسے ایسے نکات نکالتے ہیں کہ کیا کہنے ان کے. ابو حیان اندلسی رحمت اللہ علیہ نے ان ساری آیات میں رزق کریم یعنی دوسری، تیسری اور چوتھی آیت میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالی نے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے.
یہ 5 چیزوں والی تقریر تو اساتذہ سے سنی تھی، وہ عرض کر دی، یہ انہوں نے لکھی ہے، اس لیے ان سے نقل کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ذکر کی ہے جس کا تعلق ظاہر میں کسی سے نہیں ہے، اور وہ ہے ایمان، وجل، اللہ کا نام آتے ہی بہل جانا دل کا، اور توکل۔ وہ کہتے ہیں یہ 3 کیفیات خدا نے ذکر کی ہیں، اور ان کا تعلق روح سے ہے، آپ کسی کو دکھا نہیں سکتے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز خدا نے اور ذکر کر دی، نماز اس سے خالص جسم سے تعلق رکھتی ہے، اور تیسری چیز ذکر کر دی کہ انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، وہ خالص مال سے تعلق رکھتا ہے، اس میں جسم کا کوئی حصہ نہیں، اور نماز میں مال کا کوئی حصہ نہیں۔ تو کہتے ہیں 3 طرح اسے کیٹیگرائز کر لیں کہ ایمان، وجل اور توکل، یہ ایک ہو گیا، نماز 2 اور تیسرے انفاق ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں دیکھو آخر پہ آیت پہ پہنچ کے اللہ تعالیٰ نے اجر بھی 3 ہی گنے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لہم درجات عند ربہم، ان کے بڑے درجے ہیں پروردگار کے پاس، ایک ومغفرۃ، اور ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور اللہ نے انہیں رزق دینا ہے بڑی عزت اور آبرو کا۔ تو وہ کہتے ہیں جن میں ایمان تھا، توکل تھا، اللہ پہ بھروسہ تھا، اور خدا کے اعتماد پہ کام کرنے والے بڑے لوگ تھے، اللہ نے نیچے چل کے فرما دیا لہم درجات عند ربہم، ان کے بڑے درجے ہیں خدا کے پاس۔ اور جو نماز والے تھے ان کے متعلق فرما دیا وہ مغفرت، اور ہم کی بخشش کریں گے۔ یہ ہم سے باتیں کرتے رہے، تعلق رکھا، جو چھوٹے موٹے ہو گئے سب معاف۔ اور تیسرے وہ زکوٰۃ دینے والے، ہماری راہ میں خرچ کرنے والے، ورزق کریم، ہم انہیں قیامت میں ہم بھی انہیں رزق دیں گے، وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے رہے، ہم قیامت کے دن انہیں عزت کے ساتھ، آبرو کے ساتھ رکھیں۔ سمجھا ہے قرآن کو یا نہیں؟ دیکھا ہے؟ یہ ہیں جن پہ اللہ قرآن کو واقعی کھولتا ہے، ورنہ اس آیت کو ہم 1000 بار بھی پڑھیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ کیا بات فرمائی ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں 3 حالتیں اور اس کے مقابلے میں تینوں انعامات کا ذکر کیا ہے۔ زکوٰۃ کے مقابلے میں پیسہ تھا تو پیسے کو، رزق کو لے آئے ہیں، اور وہاں پر بدنی عبادت تھی تو گناہ بھی بدن سے ہوتے ہیں، مغفرت کو لے آئے ہیں۔ اور وہ جو باطن کے بادشاہ تھے، اللہ پہ توکل، بھروسہ، اعتماد، اور اللہ نے ان کے مقابلے میں ذکر کر دیا ہے کہ یہ دیکھو ہمارے ایسے بندے ہیں، ہم ان کے لیے بڑے درجے ہیں ہمارے پاس، بہت بلند درجوں میں انہیں رکھیں گے، اور یہ ہیں مومن۔